یہ ٹنل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی ٹنل نہیں بلکہ یہ لٹرلی سمندر کے نیچے سے گزرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ٹنل ہے۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بنا یہ 50 کلومیٹر لمبا ٹنل وہ میگا پروجیکٹ ہے جس کو انجینئرز دنیا کا 7واں عجوبہ کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ 13,000 ورکرز کا ایک ساتھ انتہائی مشکل حالات میں کام کرنا اور زمین کے ایسے حصے میں کھدائی کرنا جس کے اوپر پورے سمندر کا وزن پڑ رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اس ٹنل کو پانی سے بھر کر انسان اور مشین دونوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈز میں۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، قریب 13,000 سال پہلے آخری آئس ایج جب ختم ہو رہی تھی تو اس نے آج کے انگلینڈ اور یورپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کی سیپریشن کی وجہ بنا سمندر کا یہ حصہ جس کو آج انگلش چینل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ چینل کافی پھیلا ہوا ہے لیکن اس پوائنٹ پہ آ کر یہ کافی نیرو ہو جاتا ہے، اور یہیں پر انگلینڈ اور فرانس ایک دوسرے سے 33 کلومیٹرز ہی دور ہوتے ہیں۔ ہسٹری میں کئی بار اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن یہ ایکسپیریمنٹس کئی جانے گنوانے کے بعد بند کر دیے گئے تھے کیونکہ شاید تب ٹیکنالوجی بہت لمیٹڈ ہوا کرتی تھی۔ لیکن 20ویں صدی کے آخر میں جب ٹیکنالوجی اپنی عروج کی طرف قدم بڑھا رہی تھی تب ایک مرتبہ پھر سے انگلینڈ اور فرانس کو آپس میں زمینی کنیکشن سے جوڑنے کے بارے میں سوچا گیا۔ یہ 1980s کا دور تھا جب بڑی سے بڑی مشینری بنانا بھی پاسبل تھا۔ مشین کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی تھا اور وہ تھا انگلینڈ کو منانا۔ جی ہاں، انگلش چینل کے ٹھنڈے پانی نے ہمیشہ انگلینڈ کو دشمنوں پر بھاری ہاتھ دیا ہے۔ نیپولین سے لے کر ہٹلر تک انگلینڈ کے کئی دشمنوں نے اس پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن وہ انگلش چینل کی سخت کنڈیشنز ہی تھیں جس نے انگلینڈ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رکھا۔ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے تو فرانس کے کیلے نامی گاؤں سے ایک انڈر واٹر ٹنل کھودنے کا سیکرٹ پروجیکٹ بھی لانچ کیا تھا تاکہ انگلینڈ پر قابو پایا جا سکے، لیکن یہ پروجیکٹ کبھی شروع ہی نہیں ہو سکا۔ خیر، ہٹلر کے مرنے اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں بہت تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ بزنس بوم کرنے لگا اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ فرانس اور انگلینڈ جو کبھی دشمن تھے انہوں نے انگلش چینل کے ذریعے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1986 میں ان دونوں دیشوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس رکاوٹ کو ہٹا کر انگلینڈ کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے۔ انگلینڈ میں اس ڈیسیژن پر کافی پروٹیسٹ ہوئے کیونکہ کئی لوگوں کو انگلینڈ کی اس آئی لینڈ سلطنت پر بہت فخر تھا۔ کئی مہینوں کی لمبی ٹاکس کے بعد دونوں دیشوں نے فائنلی ایک انڈر سی ٹنل بنانے کا ایگریمنٹ کر لیا۔ اس کو چینل ٹنل کا نام دیا گیا جس کو اکثر لوگ یورو ٹنل بھی کہتے ہیں۔ ایگریمنٹ میں یہ طے پایا تھا کہ انگلینڈ اور فرانس کی ٹیمز اپنی اپنی سائڈ سے ٹنل کھودیں گی اور دونوں ٹنلز سینٹر پوائنٹ پہ آ کر کنیکٹ ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا فیلئر لگ رہا تھا۔ سمندر کے نیچے قریب 38 کلومیٹرز لمبا ٹنل بنانا یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں تھا جس کو کوئی ایک انجینئرنگ فرم بنانے کی ہمت کرتی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ 10 انجینئرنگ فرمز اس پروجیکٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کنسٹرکٹ کریں گی۔ چینل ٹنل کا ڈیزائن بننے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ ٹنل میں کون سی ٹرانسپورٹ چلے گی اور یہ شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر۔ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے پایا کہ ٹوٹل 3 ٹنلز بنائے جائیں گے جس میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ریلوے لوپ چلے گا۔ اس کا ایک ٹرمینل فرانس کے شہر کیلے جبکہ انگلینڈ میں فوک اسٹون پر دوسرا ٹرمینل ہوگا۔ ٹنل کی ٹوٹل لمبائی 56 کلومیٹرز ہوگی جس میں سے سمندر کے نیچے والا پارٹ 38 کلومیٹرز لمبا ہوگا۔ 1986 میں جا کر فائنلی چینل ٹنل کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کر دی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انجینئرنگ ٹیم کو فیس کرنا تھا وہ تھا ٹنل بورنگ مشین کا، جس کو TBM بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی پروجیکٹ ہی نہیں بنا تھا، اسی وجہ سے اس خاص ڈایا میٹر کا TBM بھی اویلیبل نہیں تھا۔ پہلے اس TBM مشین کو اسکریچ سے بنانا پڑے گا۔ ہزاروں میل دور سیاٹل واشنگٹن میں اس خاص ٹنلنگ مشین کو بنانے کا کام رابنز کمپنی کے سپرد کیا گیا جو بورنگ مشین بنانے کے ایکسپرٹس ہیں۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ دیو قامت مشین 800 فٹ لمبی اور 1500 ٹن وزنی ہوگی۔ اس کا ڈایا میٹر 50 فٹ ہوگا جس کے آگے ٹنگسٹن کاربائڈ کے کئی سو تیز دھار بلیڈز لگے ہوں گے۔ اس میں لگی ہائیڈرولک لیگز اس کو آگے کی طرف دھکیلیں گی۔
مٹی اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ملبہ باہر نکالنے کے لیے مشین میں ہی ایک کنویئر بیلٹ لگا ہوگا جو ملبے کو سروس ٹرین تک لے کر جائے گا اور پھر یہ ٹرین ملبے کو ٹنل سے باہر لے جائے گی۔ یہ ٹنل بورنگ مشین اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ تھی۔ پرانی ٹیکنیک جس میں پہاڑوں کے اندر بلاسٹ کر کے ٹنل بنایا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ مشین ڈیولپرز کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ پر یہ نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ ڈھیر سارے خطرے بھی لے کر آئی۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بورنگ کے دوران اگر کہیں سے پانی لیک ہو گیا تو اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ سیکنڈوں میں انسان اور مشین دونوں کو غرق کر دے گا۔ سروے سے معلوم پڑا کہ انگلینڈ سائڈ کے سمندر کے نیچے چاک کی لیئر موجود ہے جو پانی کی لیکیج کو ٹنل میں آنے سے روک پائے گی، پر فرینچ سائڈ پہ سمندر کے نیچے زمین پہ کافی کریکس ہیں جہاں یہ ٹی بی ایم کام نہیں کر پائے گی۔ اس کے لیے الگ سے ایک نئی ٹی بی ایم بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو ٹنل بورنگ کے ساتھ ساتھ ایک سب مرین بھی ہوگی۔ یہ پانی کا اتنا پریشر برداشت کر پائے گی جتنا ورلڈ وار 2 کی سب مرینز کر پاتی تھی۔ جب یہ مشین تیار ہوئی تو یہ اپنے ساتھ ایک نیا چیلنج لے کر آئی۔ زمین سے 200 فٹ نیچے اس کو پہنچایا کیسے جائے؟ اس کام کے لیے مشین کو ڈس اسمبل کیا گیا اور ایک ایک پیس الگ سے نیچے پہنچایا گیا۔ اس کو زمین کے اندر جا کر دوبارہ سے اسمبل کرنا تھا جس میں کئی مہینے اور لاکھوں ڈالر کا خرچہ لگ گیا۔ پروجیکٹ کو اسٹارٹ ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ 1988 میں فائنلی دونوں سائڈوں پہ کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ مٹی اور پتھروں کے ملبے کی اتنی زیادہ کوانٹٹی کو ڈسپوز آف کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ ایک دن میں یہ مشین 750 اسکوائر فیٹ پتھروں کو کاٹ رہی تھی اور صرف 1 گھنٹے میں 2400 ٹن جتنا ملبہ جمع ہوتا جا رہا تھا۔ انگلینڈ والی سائٹ پر اس ملبے کو فوک سٹون اور ڈوور کے بیچ میں شیکسپیئر کلف کے نیچے ڈال کر سیمفائر ہو نامی یہ کنٹری پارک بنایا گیا تھا اور اسی وجہ سے ہی یہ کوسٹل لائن سے تھوڑا باہر نکلا ہوا ہے۔ فرینچ سائٹ سے اکٹھا ہونے والا ملبہ کیچڑ کی فارم میں تھا جس کو سینگیٹ کے قریب فون پیگین ویلی میں ڈال کر ایک آرٹیفیشل لیک بنائی گئی۔ ایک طرف اتنا زیادہ ملبہ ٹنل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو دوسری طرف اندر لے کر جانے والا سامان بھی کافی زیادہ تھا۔ جیسے جیسے ٹی بی ایم بور کرتا جا رہا تھا اسی اسپیڈ سے لوز راک اور چاک کی لیئر کو سیل کرنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر اوپر سمندر کے پانی نے ٹنل کا راستہ بنا لیا تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اس کام کے لیے ٹنل کی سائز جتنے گول کانکریٹ سلیبز فٹ کیے جا رہے تھے۔ یہ کانکریٹ نیوکلیئر پلانٹس میں لگنے والے کانکریٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ری انفورسڈ اسٹیل سے بنے چینل ٹنل میں قریب 7.5 لاکھ کانکریٹ کے سلیبز استعمال ہوئے۔ ان سلیبز کی ایک پوری رنگ کا وزن 40 ٹن کے برابر ہے، یعنی یہ ٹوٹل اتنا ہی کانکریٹ ہے جس سے 8 برج خلیفہ جیسی بلڈنگز بنائی جا سکتی ہیں۔ ان کو سروس ٹرین میں ڈال کر ٹنل تک پہنچایا جانے لگا، جہاں ایک اسپیشل مشین تھی جو ان کو اپنی جگہ پہ فٹ کرتی جا رہی تھی۔ کئی ہفتے گزرتے گئے اور پھر مہینے، دونوں طرف سے ٹنل آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سب کو صرف ایک ہی چیز کا انتظار تھا کہ کب یہ دونوں ٹنلز آپس میں ملیں گے، لیکن یہ کام جتنا دیکھنے اور سننے میں آسان لگ رہا ہے حقیقت میں کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا۔ دونوں ٹی بی ایم اگر ٹھیک پوزیشن میں آگے نہیں بڑھیں گی تو ظاہر ہے دونوں ٹنلز سمندر کے نیچے ایک دوسرے سے کبھی نہیں مل پائیں گے۔ اس مسئلے کے سولیوشن کے لیے لیزر بیم گائیڈنس سسٹم یوز کیا جا رہا تھا۔ ایک لیزر انگلینڈ والی مشین میں لگا تھا تو دوسرا فرینچ مشین میں۔ دونوں گائیڈنس سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے وائرلیسلی کنیکٹڈ تھے۔ جب بھی کوئی ایک مشین اپنی پوزیشن بدلتی تو گائیڈنس سسٹم مین کمپیوٹر کو سگنل بھیج کر ہائیڈرولک جیک سے بورنگ مشین کے ہیڈ کی پوزیشن چینج کروا دیتا تھا، جس سے دونوں ٹنلز واپس سے ایک دوسرے کے ساتھ الائن ہو جاتے تھے۔ یہ گائیڈنس سسٹم صحیح سے کام کر بھی رہا تھا کہ نہیں، اس کو کنفرم کرنے کے لیے آخری 100 میٹر کے فاصلے پر دونوں مشینز بند کر دی جائیں گی اور پھر اگلی سائڈ پہ ایک اسٹیل راڈ بھیج کر کنفرم کیا جائے گا کہ واقعی دونوں ٹنلز کی پوزیشن ایکوریٹ ہے کہ نہیں۔ 3 سال کی لگاتار بورنگ کے بعد آخرکار اب وہ وقت آ چکا تھا جب بیچ کا فاصلہ صرف 100 میٹر رہ گیا اور پلان کے مطابق ایک اسٹیل راڈ بھیجی گئی۔
दोनों टनल्स की पोजीशन ऑलमोस्ट एक्यूरेट थी, सिर्फ इनमें 10 इंचेस का डिफरेंस था जो कि अलाउड लिमिट में ही आता है। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था। दोनों टीबीएम्स में से एक को सुसाइड कराना बहुत जरूरी था। जी हाँ, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फुट मोटे कंक्रीट स्लैब्स लग चुके थे, यानी टनल का डायामीटर 50 फुट से कम होकर अब 46 फीट बचा था और टीबीएम यानी बोरिंग मशीन का डायामीटर 50 फुट था। काम खत्म होने पर 50 फुट बड़ी मशीन 46 फीट के टनल में से वापस तो बाहर आ नहीं सकती। इसीलिए इस मसले का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि दोनों में से एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। तो ये बल्ली चढ़ाई गई इंग्लैंड वाले टीबीएम पर। इसका एंगल चेंज करके इसको जमीन की तरफ किया गया और कई 100 फीट नीचे जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया जहां आज तक ये दफन हुई पड़ी है। अब कंस्ट्रक्शन का फाइनल मोमेंट करीब आ चुका था। फ्रेंच टीबीएम आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल से जा मिला और यहाँ पहुंचकर फ्रेंच टीबीएम को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसअसेंबल तो इंग्लैंड टीबीएम को भी किया जा सकता था, तो फिर उसको दफन क्यों किया? असल में बोरिंग मशीन को डिसअसेंबल करने में जितना खर्चा हो रहा था उससे कम खर्चे में नई मशीन तैयार हो जाती। इसलिए कंपनी पहले देखती है कि उनको कौन सा ऑप्शन कम नुकसान देगा। उस बिना पर यह फैसला किया जाता है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना है या फिर वापस बाहर निकालना है। 13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज के दरमियान दोबारा से लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। इस इवेंट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, हर कंट्री का एक एक वर्कर चुना गया। उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैनुअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इवेंट के लिए एक दूसरे से फ्लैग्स एक्सचेंज किए। हजारों साल पहले ग्लेशियर्स की वजह से जुदा होने के बाद फाइनली अब इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ चुके थे। ये वाकई एक बहुत बड़ा करिश्मा था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। कई सालों की खून पसीने की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद 6 मई 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पे होने वाले खर्चे को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो ये 12 अरब पाउंड्स यानी 1190 अरब रुपए बनते हैं। कंस्ट्रक्शन के पीक पर चैनल टनल में 13,000 वर्कर्स काम करते थे, जबकि 10 वर्कर्स हादसाती तौर पे काम के दौरान मारे भी गए। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल्स हैं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक छोटा टनल बनाया गया है जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आज हर रोज करीब 60,000 पैसेंजर्स इस टनल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोचेज और 7,300 गाड़ियां भी शामिल हैं, जिनको कार्गो ट्रेन में पार्क करके टनल क्रॉस करवाया जाता है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।